آگے جی سورۃ طلاق، ربط سورہ طلاق بالتغابن۔ پہلی سورت میں ازواج و اولاد کی عداوت کا بیان تھا، اور عداوت کبھی مفضی الی طلاق ہوتی ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہو طلاق دے دیتے ہیں نہیں، اس لیے طلاق کا ذکر ہے۔ خلاصہ امور انتظامیہ متعلق بتدبیر منزل، تخویف دنیاوی، بشارت، توحید پر دلیل عقلی۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، لکھ لو حاشیے پہ امور انتظامیہ متعلق تدبیر منزل۔ تدبیر منزل یہی ہے اپنے گھر کو سدھارو، ٹھیک ٹھاک رکھو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کل امت کا، اپنی امت کو کہہ دو، کہ کل امت کا عبارت ضرور مقدر کرو، آپ اپنی امت کو کہہ دیں، یہ احکام سنا دیں۔ اذا طلقتم النساء، جب طلاق دو تم عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن، حکم نمبر 1، پس طلاق دو ان کو واسطے عدت ان کے۔ بھائی طلاق دو دید ہے عدت کی خاطر، تو عدت سے پہلے ہوگی یا عدت کے اندر ہوگی؟ عدت کی تو خاطر ہے نا طلاق، تو لہذا طلاق طہر میں دو یا حیض میں دو؟ بھائی عدت تو حیض سے شروع ہوگی نا، تو طلاق کس میں دو؟ طہر کے اندر۔ طلاق دو عدت کی خاطر کہ پوری عدت آئے، حیض کے اندر طلاق دی تو عدت کیسے ہوگی؟ طلاق دو تم واسطے عدت ان کے، یعنی طہر میں طلاق دو، عدت سے پہلے۔ یہ حکم نمبر 1 لکھ لو، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ حکم نمبر 2، اور شمار کرتے رہو عدت کو، آگے پیچھے کام نہ ہو جائے۔ حکم نمبر 2، ڈرتے رہو اللہ سے جو رب ہے تمہارا۔ لا تخرجوہن، حکم نمبر کتنی جی؟ 3۔ جس عورت کو آپ طلاق دیں گے نا، اس کو اپنے گھر میں رہائش بھی دو، اس کو رہائش دینا بھی واجب، اور نفقہ دینا بھی کیا ہے؟ واجب ہے، عدت کے ایام میں۔ کتنی؟ چاہے عدت 3 مہینے ہو، چاہے عدت 3 حیض ہو، جس طرح ہوگی، حیض آتا ہے 3 ہے 3 مہینے، تو نفقہ بھی واجب ہے دینا، اور کیا؟ سکنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے، اسی گھر کے اندر ہے، نہ نکالو تم ان کو۔ حکم نمبر 3 ہے ان کے گھروں سے، ولا یخرجنا، خود بھی نہ نکلے، عدت وہاں گزارنی پڑتی ہے۔ ہاں الا یاتینا، حکم نمبر 4، مگر یہ کہ آ جائیں ساتھ بے حیائی واضح کے۔ مثال طور وہ دیکھتی ہے کہ مجھے تو خامن نے طلاق دے دی، اب وہ زنا کا اڈا بنا لے اس گھر کو، تو پھر بھگا دو یا نہیں؟ بدکاری شروع کر دے، یا چوری شروع کر دے، یا زبان درازی شروع کر دے، روزانہ گالیاں دینا شروع کر دے، خامد کو تنگ کر دے، پھر نکاح کو۔ قاتل کا حدود اللہ، اور یہ ہیں خدا بندی ضابطے۔ اس میں تاکید ہے امتثال کی، تاکید امتثال احکام، کہ فرما برداری کرو، یہ ہیں خدا بندی ضابطے، اور جو شخص تجاوز کرے گا نا ضابطوں سے، فقط ظالم نفسا، اس نے ظلم کیا اپنے نفس سے۔ لا تدری لعل اللہ، یہ ترغیب ہے طلاق رجی کی، لکھ لو ترغیب طلاق رجی۔ میرے پاس 2 آدمی آئے، کہنے لگے طلاق لکھو مولوی صاحب۔ میں نے ان کو سمجھا کہ طلاق رجی لکھ دی، 1 طلاق۔ پھر 1 مہینے کے بعد ہے، کہنے لگے اب ہماری صلح ہوتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے تو میں نے طلاق رجی لکھی تھی، جب طلاق دینی ہے تو ایک کے ساتھ طلاق کی ہوتی ہے تاکہ صلح بھی ہو سکے، اس لیے میں نے کہا یہ گنجائش میں نے رکھی تھی، مجھے گمان تھا کہ تم آپ مصالحت کرو گے۔ لیکن آج کل ہمارے پاس طلاق نامے آتے ہیں نا، سب میں 3 طلاقیں 3 طلاقیں 3۔ کوئی بے وقوف ہو کہ علماء سے طلاق لکھوایا کرے،
عالم طلاق رجی لکھتا ہے، زیادہ نہیں لکھتا. یہ محرر بیٹھے ہو نا عدالتوں میں، محرر بیٹھے تھے ان سے طلاق ہے، وہ 3 سے کم نہیں لکھتے. بے وقوف آدمی ہے. طلاق دے دیا تو عالم سے لکھواؤ، سمجھے جی کیا؟ یہ دیکھو نا ترغیب ہے طلاق رجی کی. نہیں جانتا تو امید ہے اللہ تعالی پیدا کر دے بعد اس طلاق کے کوئی معاملہ اور. کون سا معاملہ؟ رجعت کا. پیدا بلغنا اجلہن. یہ حکم نمبر کتنے ہیں جی؟ 5. اچھا جی، طلاق رجی مل گئی اس کو، اب 3 حیض عدت کے اندر بیٹھ گئی. اب وہ عدت ختم ہونے کو ہے، ابھی عدت ختم نہیں ہوئی، تو آپ زبان سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، ایسا سمجھتا. اور اگر رجوع کا خیال نہ ہو تو چپ کرو، خود چلی جائے گی. لیکن عدت کے ختم ہونے کے بعد جدید نکاح کرنا پڑتا ہے، سمجھے جی کیا؟ لیکن ایک بات ہے، عورتوں کا کچھ مزاج ایسا ہے کہ آپ کو اس کو زبانی کہیں نا کہ میں کیا رجوع کرتا ہوں، تو آپ کو گالیاں دینا شروع کر دے گی کہ تو نے مجھے ذلیل کیا، خراب کیا. ایسے آپ زبردستی رجوع کر لیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی. عورت کی عادت ہے، سمجھے؟ لوڑی مرے بھی ٹھہرے بھی ہے. اچھا جی، فیضا بلغنا اجلہن، حکم نمبر 5. پر جب پہنچنے لگے اپنے میعاد کو، پس روک رکھو ان کو موافق دستور کے، یا جدا کر دو ان کو موافق دستور کے. واشہدوا ذوی عدل منکم. حکم نمبر کتنی ہے جی؟ 6 ہے. 6 نہیں، 6 ہے. اور گواہ کرو، اگر رجوع کرنا ہے تو گواہ کر لو. اچھا ہے، کل کو پھر نہ جائے کہ رجوع ایسے نہیں کیا تھا. وہ عدت میں رجوع کرنا ہے نا، کل کو پھر جائے تو پھر تو جدید نکاح ہوگا. سمجھے؟ گواہ کرو، اور گواہ کرو 2 صاحب انصاف کے اپنے میں سے. باقی مشہادہ، اب گواہوں کو حکم ہے کہ تم بھی قائم کرو گواہی کو صحیح کو اللہ کے لیے. یہ احکام ہیں، ایک تاکید امتثال احکام. یہ احکام ہیں، نصیحت کیے جاتے ہیں ساتھ ان کے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ دن آخرت کے اندر، اور جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کرے گا واسطے اس کے مخرج. مخرج کا معنی تکلیفوں سے نکلنے کی جگہ، نجات، تکلیفوں سے نجات سمجھ لیں گے. کرے گا واسطے اسے اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے نجات، اور رزق دے گا اس کو ایسی جگہ سے کہ گمان بھی نہیں کرے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ اللہ، ترغیب توکل. اور جو شخص توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، پس وہ اس کو کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. قد جعل اللہ، ہاں جلدی نہ کیا کرو، تاکہ ایک مقرر کیا ہے اللہ نے واسطے ہر چیز کے اندازہ اپنے علم میں. بے شک کیا ہے، مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے واسطے ہر چیز کے اندازہ اپنے علم میں. ان کے علم میں جتنی اندازہ ہوتا ہے اس اندازے کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر دیتے ہیں. آپ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مناظرے مقابلے ہوتے رہے، خدا کے نبی تھے، تو جلدی غرق ہوا فرعون، بہت مدت کے بعد غرق ہوا. اللہ نے جب چاہا اس کو تباہ کر دیا. افغانستان کا جب سقوط ہوا نا طالبان کا، تو میں کافی عرصہ سے روتا رہا. وہ نظم بھی بنائی تھی، آپ کو سناتا رہتا ہوں جی. تو کافی میں ایسے پریشان روتا رہتا. ایک رات میں نے خواب دیکھا، تو خواب کے اندر ایک بزرگ نے یہی آیت میرے سامنے پڑھی، ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اور یہ آیت مجھے یاد بھی ہوگی، خواب کے اندر یاد ہوگی. صبح کو میں اٹھا تو میری ایک بیٹی حافظہ ہے، اس سے پوچھا بیٹی یہ آیت کہاں ہے؟ اس نے دکھا دی سورۃ طلاق کھول کے. اب دیکھو خوشخبری ہے یا نہیں؟
کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہے گا. باقی اللہ کے علم میں اندازہ ہے کہ جب بھی چاہے گا پورا کرے گا. ہمیں جلدی نہ کرنی چاہیے. تو بالکل تسلی ہوگی مجھے. خواب میں یہی آیت یاد کر لی. دیکھ رہے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، تاکہ ایک مقرر کیا اللہ نے ہر چیز کے لیے اندازہ اپنے علم میں. واللہ یسن من المحیط. یہ حکم نمبر کتنے ہے جی؟ 7. جن عورتوں کو حیض آتا ہے نا ان کے لیے عدت کتنی ہے جی؟ 3 حیض. اور جن عورتوں کو حیض نہیں آتا وہ 2 قسم کی عورتیں ہیں. ایک تو بالکل بوڑھی جو حیض سے نا امید ہو گئی، اور ایک وہ ہیں جو بالغ نہیں ہوئی. تو ان کے حکم میں کیا ہے؟ 3 حیض ہیں، 3 مہینے. حیض کا آتا نہیں، 3 مہینے ہے. واللہ یسن من المحیط. اور وہ عورتیں کہ نا امید ہو گئی ہیں حیض سے تمہاری عورتوں سے، اگر شک کرو تم تو عدت ان کی 3 مہینے ہیں. اگر شک کرو کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اس وقت شک ہو گیا تھا. یہ مسئلہ جو سامنے آیا نا تو شک ہو گیا تھا کہ ان کو حیض تو آتا نہیں، پھر عدت کیا ہو؟ تو فرمایا شک کرتے ہو تو 3 مہینے. آگے ہمیں نا یہ قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں. واللہ لم یحض. وہ کیا تھی جی؟ وہ بوڑھی جو نا امید. اب دوسرا قسم ہے واللہ لم یحض. اور وہ عورتیں جن کو ابھی تک حیض آیا ہی نہیں، بالغ نہیں ہے. ان کا حکم ہی کیا ہے؟ تو قضاء کا یہ پہلا حکم ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ. اب تیسرا قسم ہے حاملہ کا. حاملہ کیا عدت کا ہے جی؟ کتنی ہے جی؟ وضع حمال. اب یہ 3 مہینے سے بڑھ گیا، ہو سکتا ہے 9 مہینے 10 مہینے. اور حمل والی عورتیں عدت ان کی یہ کہ رکھیں اپنا حمل. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. اور جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تاکید امتثال ہے، کرے گا اس کے لیے اس کے ہر کام میں آسانی. ذالک امر اللہ. سب تاکید امتثال ہے، یہ حکم اللہ کا ہے، اتارا اس کو طرف تمہارے. اور جو ڈرتا ہے اللہ سے ہر معاملے میں، مٹائے گا اللہ تعالیٰ اس سے برائیاں گناہ اور بڑا کرے گا اس کے ثواب کو. اسکنوہن من حیث سکنتم. یہ تفصیل ہے حکم سابق. تفصیل حکم سابق متعلق سکنا. پہلے تھا نا جس عورت کو طلاق دی ہے اس کو سکنا بھی دو، نفقہ بھی دو. آیا نہیں تھا؟ تفصیل حکم سابق. سکنا دو ان کو، یعنی ٹھکانہ دو ان کو. من حیث سکنتم. جہاں تم رہتے ہو اپنی طاقت کے مطابق. تمہارا بڑا بنگلہ ہے تو اس کو بنگلے میں جگہ دو. تمہاری جھونپڑی ہے تو جھونپڑی میں جگہ دو. ولا تزاروہن. حکم نمبر 8. بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دل نہیں چاہتا کہ متعلقہ کو اپنے گھر ٹھہرائیں، پھر اس کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں. کیا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اس کو روزانہ ڈھیلے مارے کرو، پتھر مارے کرو، گالی کو تنگ کر دو. فرمایا یہ حرکت ہے. چلو سمجھے نہیں. ولا تزاروہن. حکم نمبر 8. اور نہ تکلیف دیں عورتوں کو تاکہ تنگی کرو ان سے اوپر، یہ غلط ہے. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ. حکم نمبر 9. حکم نمبر 9 اس لیے کہ اشکال ہوتا تھا کہ عدت کتنی ہے جی متعلقہ کی؟ وہ 3 حیض نا. تو 3 حیض تو 2-2.5 مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں، اور 3 مہینے بس 3 مہینے ہو گئے. لیکن جس کو حمل ہے تو 9-10 مہینے لے جاتی ہے. تو آیا 3 مہینے کے بعد باقی 6-7 مہینے جو ہوں گے، آیا ان کے اندر بھی نفقہ ہم دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو جواب دیا نہ. حاملہ عورت کی عدت ہی جاؤ وضع ہمارا تو نفقہ ہی دینا پڑے گا. سمجھی بات؟ یہ اشکال کو دور کیا گیا. حکم نمبر 9. اور اگر ہو صاحب حمل کی تو خرچ کرو ان کے اوپر یہاں تک کہ
اپنا ہمارا رکھیں. فین ارزان لکم حکم نمبر کتنی جی؟ 10. اچھا جی، اب وضع حمل ہو گئی تو عدت ختم ہو گئی ہے نہیں؟ کیا عدت ختم ہو گئی تو اب نفقہ ان کا واجب ہے یا نفقے ختم ہوا؟ ختم. اچھا، اب ہے بچہ پیدا ہو گیا، بچی پیدا ہوگی، تو اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو اب بھی نفقہ دو، لیکن نفقہ عدت کا نہ ہوگا. کس کا ہوگا؟ وہ دودھ پلانے کا رضاعت کا ہوگا. فین ارزان لکم حکم نمبر 10 متعلق رضاعت. اگر دودھ پلائیں واسطے تمہارے پر دو ان کو ان کی معاوضہ دو اور مشورہ کرو درمیان آپ مناسب طور پر، جتنا رواج ہو اتنا خرچہ دو. وین کا سر تم، اور اگر کش مکش کرو گے تمہیں کش مکش کرنا نہ چاہیے، سمجھے جی؟ وہ بچے کا باپ وہ کشمکش کرتا ہے، ماں کشمکش کرتی ہے، وہ زیادہ مانگتی ہے، تھوڑا دیتا ہے، تو اللہ کے بندے آخر دودھ تو پلانا ہی پلانا. آخر دوسری عورت مفت پلائے گی، وہ دوسری عورت تو خرچہ لے گی نا دائی، یہی ہے. اور اگر کشمکش کرو تم ٹھیک نہیں، کیونکہ ان قریب پلائے گی اس کو دوسری بھی. لینفق مقدار انفاق، چاہے خرچ کرے صاحب وسعت کا اپنی وسعت سے، اور وہ شخص کے تنگی کی گئی اس کے اوپر تو خرچ کرے اس سے کہ دیا اس کو اللہ تعالیٰ. نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جی کو مگر اس قدر کے دیا اس کو. سیجعل اللہ تسلی مومنین، ان قریب کرے گے اللہ تعالیٰ بعض تنگی کے آسانی. آج مسلمان اگر تنگ دست ہیں تو کل کو آسودہ ہو جائیں گے. واقعی من قریۃ تخویف دنیاوی. کتنی احکام تھے جی تمہارے سامنے آ گئے؟ اچھا جی 10 احکام آ گئے. اب تخویف دنیاوی ہے، اور بہت سے بچوں نے سرتابی کی، اتمنا سرکشی سرتابی کی اپنے رب کے حکم سے اور رسولوں کے حکم سے. تو محاسبہ کیا ہم نے ان کا محاسبہ سخت، اور عذاب دیا ہم کو ایسا عذاب کہ نہ پہچان تھا. نکرا منا لوگ اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے، نہ پہلے دیکھا گیا نہ سنا گیا. یہ ابھی جو سیلاب آیا ہے نا، 100 سال کے بوڑھے کہتے ہیں ہم نے ایسا سیلاب نہیں دیکھا. یہ عذاب نکر ہے. وذاقت وبال امرہا، پس چکھا ان بستی والوں نے سزا اپنے اعمال کی، اور تھا انجام کار ان کا کیا؟ خسارہ. یہ تو دنیاوی، آگے انجام اخروی. آج اللہ تیار کیا اللہ نے ان کے لیے عذاب سخت. فتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اے صاحب عقل. الذین آمنوا، صاحب عقل کے یہ ہیں جو مومن ہیں کامل. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، دائی تقوی. جب فرمایا نا فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تو دائی تقوی کا بیان، تاکہ اتارا اللہ نے طرف تمہارے قرآن کو. ذکر من قرآن. وارسل رسولا، رسولہ سے پہلے کیا مقدر ہے؟ ارسلہ، بھیجا رسول کو. یتلو علیکم آیات اللہ، فریضہ رسول پڑھتا ہے تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں واضح، تاکہ نکالے ان لوگوں جو ایمان لائے عمل کی اچھے اندھیروں سے نور کی طرح. وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، انجام مستفیدین. اور بشارت، جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے عمل کی اچھے، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. قد احسن اللہ، تاکہ اچھا کیا اللہ نے اس کے لیے رزق بحث کے اندر. اللہ الذی دلیل عقلی، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، اور زمین سے بھی مثل ان کے. بھئی قرآن پاک جتنی آپ پڑھتے آئے ہو نا، قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے 7 زمینیں. الارض کا لفظ ہے جتنے ہی پڑھتے آئے ہیں. یہ پہلی آیت ہے جس کے اندر ہے کہ زمینیں بھی کتنی ہیں؟ 7 ہیں. پیدا کیا 7 آسمانوں کو، اور زمین سے پیدا کیا مثل آسمانوں کے. تو ہم ایمان لاتے ہیں کہ زمینیں کتنی ہیں؟ 7.
बाकी खोद कुरेद नहीं करते हम कि यह ज़मीन साथ जो हैं ताह बता हैं या अलहदा हैं, हमें नज़र आती हैं या हमें नज़र नहीं आती। अगर नज़र आती हैं तो क्या पता जिनको लोग एक कवाकिब कहते हैं ये ज़मीन है। एतमाल ये भी है आजकल की तहकीक में, ये मरीख सितारा है ना, मरीख के अंदर आबादी है और मखलूक भी बसती है उसके अंदर। तो बहरहाल ईमान हम लाएंगे कितनी ज़मीन है? 7। बाकी तह बता हैं या कुर्वी शक्ल के अंदर हैं, हमें नज़र नहीं आती तो शायद कवाकिब हूँ, समझे? बस इतना कह दो, ज्यादा खोज कुरेद ना करो। और ज़मीनें भी मिसल उनके हैं, नाजिल होता है हुक्म दरमियान उनके। यहाँ बाज़ लोग सवाल करते हैं कि जब ज़मीनों के अंदर हुक्म नाजिल होता है तो 7 ज़मीनों में मखलूक भी होगी, वहाँ नबी भी आएंगे, वहाँ आकाम शरीयत भी होंगे। लेकिन हम कहते हैं ये भी ज़रूरी नहीं, पहले कई दफ़ा पढ़ चुके हो। अम्र से मुराद अम्र तशरी भी हो सकता है, तकवीनी भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर ज़मीनों के अंदर मखलूक है तो अम्र कौन से नाजिल होंगे, और अगर मखलूक नहीं तो अम्र क्या? तकवीनी। जैसे इस ज़मीन पे अम्र तकवीनी है या नहीं, कि उगाएं सब्ज़े वगैरह उगाएं, अल्लाह ताला के ताबे हुक्म सारे एहतमाल हैं। लितालमू, ताकि जानो कि अल्लाह हर चीज़ के ऊपर कादिर हैं और बेशक अल्लाह ने इहाता किया साथ हर चीज़ को बैतबार इल्म के।